جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے علم و آگاہی کا۔ یہ سیگمنٹ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف مقابلے کرائے جائیں اسٹوڈنٹس کے درمیان، اور ان مقابلوں سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں مقابلے کی ایک فضا پیدا ہو، جس سے وہ نہ صرف ہم نصابی سرگرمیوں میں بلکہ اپنی نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس سیگمنٹ میں مقابلہ نعت خوانی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں مختلف پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان محمد ساجد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکول کے، اور بائی ایجوکیشن ہی از این MBA ایجوکیشنسٹ ود 25 ایئرس ایکسپیرینس ہے ان کا، نہ صرف تدریسی اس شعبے میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خود ایک مقرر اور رائٹر بھی ہیں۔ ناظرین، ہم محمد ساجد صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں سجاد خان صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ کیماڑی کے، الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ڈیفنس گرامر اسکول کے پرنسپل بھی ہیں۔ ہم آپ کو بھی سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے تیسرے مہمان وقار علی برق، وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کیماڑی، الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ، پرنسپل عافیہ گرامر اسکول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو نعت خوانی کا مقابلہ ہے اس کے منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی، آپ کو ہم امید کرتے ہیں کہ ججز کی منصفین کی جو فرائض ہیں وہ بخوبی انجام۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں مشہور و معروف ہنا عمران صاحبہ جو کہ ساتھی منصف کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے محمد سجاد صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکول کے، اور ماشاءاللہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے درس و تدریس کے شعبے میں۔ ساجد صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ آپ کا اسکول جو ہے، میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے وہاں سے نعت خوانی اور خاص طور پہ قرأت جو ہے وہ تمام بچے ہی بڑی خوبصورت انداز میں قرأت کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور میٹرو ون نیوز چینل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کی سعید ساعتوں میں اور اوپرور ساعتوں میں مستفید ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دار ارقم اسکول بھی اسی کوشش اور کاوش کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بچوں کو دین کی طرف لایا جائے مختلف ذرائع سے، چاہے وہ نعت خوانی ہوں، قرأت کے مقابلے ہوں، تقریری مقابلے ہوں، تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی پروان چڑھ سکیں اور معاشرے کے لیے مفید شہری بن سکیں وہ۔ تو الحمدللہ یہ پورے 30 سال کا سفر ہے دار ارقم اسکول کا پورے پاکستان میں، اور لاکھوں جو طلبہ فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں، ہزاروں حفاظ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سفر جاری ہے قرآن اور حدیث کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سجاد خان صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں آپ ڈسٹرکٹ ملیر کے، ہمیں کچھ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے ڈسٹرکٹ ملیر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ملیر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز اور یہ تمام چیزیں ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس پروگرام کو منظم کیا۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اس وقت خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کیواڑی میں جس طرح ورکنگ کر رہی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ ویسے تو ایسوسیشنیں بہت ساری ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہماری ایسوسیشن خاص طور پہ بچوں کے تربیت کے حوالے سے جس طرح کا انہوں نے ایک نظام سٹارٹ کیا ہے، چاہے وہ سیرت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے ہو، نعت کے حوالے سے ہو، انہوں نے تربیت کو خاص طور پر یہ جو صحابہ کرام کی سیرت کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ پچھلا پروگرام ہمارا ہوا تھا، مطلب پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے مختلف پروگرام مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری الحمدللہ یہ دوسرے سال سے سٹارٹ ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے بچے آ رہے ہیں، نعت کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، اسپیچ بھی اس میں چل رہی کمپٹیشن ہے، ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے قرأت کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیرنٹس بھی اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں،
اور بچوں میں ایک جوش و خروش مزید پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹی وی چینل پہ بھی چل رہے ہیں اور ہماری ایک صلاحیتوں کو بھی سامنے فرنٹ پر لایا جا رہا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الائنس کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور یہ ٹیم ہماری جو اس وقت ورکنگ کر رہی ہے بہت خوبصورت طریقے سے کر رہی ہے ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقار علی برق صاحب کیا کہیں گے سر, آپ کس طریقے سے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے, ان کو مقابلہ کرایا جاتا ہے اور نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک ہو, نعت رسول مقبول ہو, تقریری مقابلہ ہو, تمام چیزیں اپنی جگہ ایک الگ ہی یعنی مرتبہ رکھتی ہیں, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا اس فورم پہ آنے کا, اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کی ہوسٹنگ نے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا دیا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. اور الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے شروع سے ہی پہلے دن سے یہ اپنا پرپس رکھا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو وقتاً فوقتاً مختلف فورمز کے اوپر مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پہ پروموٹ کرتے ہیں. سیرت کے حوالے سے کام ہوتا ہے, کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ورک شاپس کنڈکٹ کرتی ہیں میڈم راخیلہ خیری, اور اس طرح سر علیم قریشی صاحب کی مختلف ورک شاپس ہوتی ہیں. اور نقل مافیا کے خلاف ان کا ایک بڑا زبردست رول ہے, تاکہ کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے پازیٹیوٹی کی طرف ہم جائیں, نگیٹیوٹی کس سے نکلیں, اور نصابی غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ بڑا بہترین انداز سے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں آگے. اچھا ماشاء اللہ. یعنی اس میں خاص طور پہ علیم قریشی صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں جی, اور حنیف جدون صاحب ہیں, حنیف جدون صاحب ہیں, فیصل قریشی صاحب ہیں, تمام فیضان قریشی, سب لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اب محمد ساجد صاحب, آپ جب بچوں کو پریپیئر کراتے ہیں, صرف اسکول سے ہی پریپیئر کراتے ہیں, گھر سے بھی بچے جو ہے تیاری کر کے آتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ایک 2 طرفہ عمل ہے اور معاشرے کا دونوں حصہ ہے. اگر اسکول کے ساتھ والدین شامل نہ ہوں تو کبھی بھی ایک اچھی پروڈکٹ نہیں نکل سکتی. تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا کامیاب کمبینیشن ہے دارالارقم اسکول کا کہ سارے والدین ساتھ ہوتے ہیں اور جس طرح سے ہماری گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اور گھر میں بھی اس تربیتی نظام کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ دونوں مل کر معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا سر, آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ بچے جب کوئی مقابلہ جیت کے آتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی سر, ہمارے بچے ہماری اولاد کی طرح ہیں, اور جس طرح پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اسکول پرنسپل اور ٹیچرس کو بھی اسی طرح خوشی ہوتی ہے کہ بچے اپنی جو خوشی کا اظہار سب سے زیادہ پیرنٹس سے بھی زیادہ اپنے ٹیچرس اپنے پرنسپلس کے ساتھ کرتے ہیں, اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک مقابلہ جیت کر آئے ہیں. اور چونکہ یہ سلسلہ اسکول لیول پر بھی چل رہا ہوتا ہے, مختلف اسکولز میں پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں, اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہو یا اسکول میں چھوٹے چھوٹے منتھلی بیسس پر پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور اس میں بچوں کی موٹیویشن ٹیچرس کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ پیرنٹس کی طرف سے بھی بڑا اچھا مطلب کردار ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. وقار علی برق صاحب, آپ کے ڈسٹرکٹ میں بچے آسانی سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یا الائنس کی وجہ سے آپ کو بچوں کو ذرا کنونس کرنا پڑتا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر تو سچویشن الگ ہوتی ہے, لیکن ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی, جی اسی لیے زیادہ تر جو ایریاز ہیں وہ لیس پریویلیج ایریاز ہیں. ان ریموٹ ایریاز تک الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے ان تک اپروچ کیا اور انہیں اس پلیٹ فارم پر لے کر آئے, اور وہاں پہ 1 سائڈ رسپانس ہوتا ہے. ساری پریپریشن ساری چیزیں اسکول کے سر پہ ہوتی ہیں, گھر سے اس طرح سے انہیں سپورٹ نہیں ہوتی جس طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہوتا ہے کہ سینٹرل ہو, ساؤتھ ہو, ایسٹ ہو. بالکل. تو ہمارے جو لیس پریویلیج ایریاز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے ان علاقوں میں بھی رسائی حاصل کی, اور وہاں سے ہی بچوں کو لے کے گراس روٹ لیول سے اٹھا کے انہیں بڑے بڑے فارمز تک لے کر آئی, اور وہاں پر بچوں نے بہت زبردست بہت اچھا پرفارم کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ تمام مہمان گرامی سے مزید گفتگو ہوگی اور مقابلہ بھی ہمیں کرانا ہے, لیکن آج یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم اور ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگے.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सेगमेंट है इल्म आगाही का। आपको बताते चलें कि अब इस सेगमेंट में हम नातिया मुकाबला जो है वो पेश कर रहे हैं आपके सामने। इस मुकाबला नातख़्वानी के मुनसिफ़ीन जो हैं वो शकील मदनी साहब हैं और हिना इमरान साहिब हैं। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चों को दावत देना चाहेंगे जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। मेरी पहली जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं लाइबा यूसुफ द रॉयल सिटी स्कूल, शरीफाबाद से इनका ताल्लुक़ है। लाइबा यूसुफ, आइए बेटा तशरीफ़ लाइए। माइक नीचे कर लीजिएगा बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लब पर नाते पाक का नगमा, थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा माइक से। कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा, कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा, कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, वाह वाह वाह, कल भी था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी है, क्या कहने। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, सुभान अल्लाह। कल भी था और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आज बेटा। भी है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह फिक्र बेटा। नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, हम पर उनके फजल का साया, कल भी था और आज कल भी था और आज भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम अपने जो हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट है आज की, उनको मैं दावत देना चाहूँगा। फातिमा आरिफ, इलाफ स्कूल सिस्टम्स, नॉर्थ कराची से उनका ताल्लुक। फातिमा बेटा तशरीफ लाइए जी। बेटा 3 अशार पढ़ दीजिएगा, वक्त का ख्याल रखिए। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जागाना, दिल मैं तुझे रख लूं
رکھ لوں اے جلوائے جانانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریما نا اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریما نا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں. جزاک اللہ سبحان. تشریف رکھیں, بہت شکریہ. اور ناظرین اب ہم دعوت دینا چاہیں گے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہیں نعمان, جن کا تعلق الفجر اسکولنگ سسٹم تیسر ٹاؤن کراچی سے. آئیے بیٹا نعمان, تشریف لائیے. اور آپ سے درخواست کریں گے آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیتا قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف پہ حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ جی ناظرین, یہ ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ تھے نعمان. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس مقابلے کے فاتح پارٹیسپینٹس کون کون ہیں. جی تیسری پوزیشن حاصل کی ہیں لائبہ یوسف نے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے لائبہ یوسف نے. لائبہ آئیے سر, اپنا مائک آپ نکال لیجیے, آئیے انعام دینے کے لیے آ جائیے. جی یہ مائک لے لیں ہاتھ میں. یس جی بس رکھا رہنے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جی لائبہ یوسف نے. لائبہ تشریف لائیے گا, آئیے. یہ لائبہ کو ادھر آئیے بیٹا. جی لائبہ کو یہ شیلڈ دی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ لائبہ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے
یہ گفٹ ہیمپر بھی دیا جا رہا ہے بیٹا, تشریف رکھیں. تیسری پوزیشن آپ نے حاصل کی, تشریف رکھیں جی. سیکنڈ دوسری پوزیشن فاطمہ عارف نے حاصل کی. فاطمہ عارف نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. فاطمہ بیٹا تشریف لائیے, آئیے آپ سر, آ جائیں, مائک نکال لیجیے گا, بس وہ ہاتھ میں لے لیجیے گا ریسیور. ہاں آ جائیں بیٹا, آئیں, یہ لیں سر, یہ شیلڈ دیجیے گا. یہ فاطمہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ کیا جا رہا ہے. بیٹھیں, تشریف رکھیں. اب نعمان جو ہیں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. نعمان آئیے, تشریف لائیے. نعمان نے ناظرین پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, اور آئیے سر آپ آ جائیں, وہ مائک نکال لیجیے. آئیے, بہت خوبصورت کلام پیش کیا, یہ سر دے رہے ہیں جی. یہ نعمان نے پہلی پوزیشن حاصل کی, بہت بہت مبارک ہو نعمان آپ کو. ٹھیک ہے, بیٹھیں, تشریف رکھیں. اور یہ آپ کو, سوری, یہ نعمان آپ کا ایک گفٹ اور بھی ہے, یہ لیں سر, یہ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اس کے اندر جی, یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ یہ کیریکٹر ایجوکیشن کی بک ہے, یہ بھی آپ کو دی جائے گی, یہ لیں. اور ساتھ ساتھ پیزا پوائنٹ کا یہ واؤچر ہے. ٹھیک ہے, بیٹھیں, تشریف رکھیں. جو ہمارے ججز حضرات ہیں, یعنی جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں سر, آپ کے لیے چیز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. یہ چیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے بھی ہے, اور پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے سر آپ کے لیے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. تھینک یو. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم.